بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ابھی میرے پاس ایک اطلاع آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ کی بڑی کلاس لی ہے مریم صفدر نے، اور وہ پلاسٹک سرجری نے، کہ ابھی تک عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کا بیڑا غرق کر دے، نیندیں اڑائی ہوئی ہماری ان لوگوں نے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ ہمیں رلائے گا، تو ابھی تک ہمیں سکون نہیں مل رہا جب تک یہ گرفتار نہیں ہوگا۔ اس چڑیل کو کون سمجھائے کہ بھائی تیرا جو باپ تھا نا، باجوہ، اس نے تو تم لوگوں کو گرفتار کروا رہا تھا، تم لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا تھا، نیب کے کیس وہ اوپن کروا رہا تھا، عمران خان نہیں کروا رہے تھے۔ اور دوسری بات، جو تمہارا دوسرا باپ ہے نا آصف زرداری، اس نے کیس بنایا تھا، اور تم لوگوں نے اس کے اوپر کیس بنایا تھا۔ تم لوگ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اچھا وہ زیادہ لوٹ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ تو آپس میں تم لوگوں کا کمپٹیشن چل رہا تھا کون سب سے زیادہ لوٹے گا۔ تو اس وجہ سے نا سارے کیسز تم لوگوں نے بنایا، پھر تم لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو مل جل کے کیوں نہ ایک ساتھ لوٹیں ہم لوگ، تاکہ جو ہے نا یہ ایک سلسلہ ختم رہے، ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے کے چکر میں نہ پڑے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے اکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ کیا نام ہے، چیف جسٹس کو ان لوگوں نے بھیجا ہے کہ بھائی فوراً ایکشن لیں۔ ابھی تک یہ لوگ انتخابات نہیں کروانے صوبائی اسمبلی کا، مگر وہ چیف جسٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یاد ہوگا کہ جس وقت رجیم چینج ہوا تھا، سب سے مین کردار جو ہے نا چیف جسٹس کا تھا، جو رات میں 12 بجے آ کر عدالتیں کھول کے عمران خان کو ڈکٹیشن دے رہا تھا کہ اس طریقے سے کرو، اور ان لوگوں کا ووٹ لو، اس ٹائم لو، یہ سارا۔ میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بولا کہ دو مجرم ہیں اس پاکستان کی بربادی کے، ایک چیف جسٹس پاکستان، دوسرا جو ہے نا باجوہ۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں پاکستان کے، غدار۔ ان لوگوں نے جو ہے نا پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے، اور یہ دیکھیے آپ نے کتنا ہر جگہ یہ بے عزتی کروا رہا ہے ہماری۔ وہ اب آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ترکی نے ہم کو امداد کے لیے بھیجا تھا، جو ان غریبوں کو تو ملا ہی نہیں، سیلہ زدگان والوں کو، اسی کو پیک کر کے ان لوگوں نے کچھ بیچا ہے، بیچ رہے ہیں باقاعدہ، اور دوسرا اس کو ہی واپس کر دیا ترکی کو۔ اب بتائیں کتنی شرمندگی ہے یار، پاکستانیوں کا کیا شر کر دیا ہے اللہ نے، کس چیز کی عذاب دیا ہمارے کو کہ یہ جوکروں کو اور بے غیرتوں کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے پاس اطلاع آئی تھیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو وہ پریشان اس وقت یہ ہے، کہنے لگا کہ بھائی وہاں پر بہت ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہو کہ جیسی ہماری پولیس کی وینیں جاتی ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، تو پوری قوم جو ہے نا، پورے عوام جتنے بھی ہیں وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو کس کس کو ہم 2-4 ہزار لوگوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ڈیل۔ خیر نہیں ہو، یہ چیزیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ منوسوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک بالکل ڈوب چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وہ بے غیرت کا بچہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ہم لوگ دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتائیے جب دیوالیہ ہوگا تو کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں؟ ہر چیز پلاننگ کے ساتھ برباد کی جا رہی ہے، ہر چیز پلاننگ کے ساتھ بند کی جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی پلاننگ ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ وہ وہاں پر نیوکلیر پروگرامنگ کا سربراہ آیا اور ہمارے پاس چیک کر کے گیا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ خود کر لیجئے کہ جو ہے نا اس وقت ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کس طریقے سے پاکستان کو خطرناک سچویشن کے اوپر لے کر آگئے۔ مگر سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ججز ملے ہوئے ہیں، عمران خان کو کہتے ہیں اسٹیچر کے اوپر لے کر آؤ، اور ان لوگوں کو بغیر پیشی کے ریلیز دے چلے جا رہے ہیں، ضمانتیں ان کی اپروو کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے انسانیت ہمارے ملک کے اندر۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، یہ پورے نظام سے لڑ پڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انشاءاللہ اور عوام کے تعاون سے یہ لوگ عمران خان جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔